اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ سورۃ الفاتحہ اور اس کا ترجمہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمام ساتھیوں کو یاد ہو گیا ہوگا۔ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس امت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابن العربی رحمہ اللہ۔ انہوں نے قرآن و سنت کے مطالعے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ قیامت والے دن جو جنت اور جہنم کا ایک جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جہنم بنائیں گے۔ یعنی کہ جو جہنم بنے گی، ایک تو بنی ہوئی تو ہے، وہ زمین کے نیچے ہے، لیکن حضرت والا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جہنم بنائیں گے۔ جب یہ دنیا جہنم بن جائے گی تو سوال یہ ہے کہ ایمان والوں کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب حضرت یہ دیتے ہیں کہ اوپر سے ایک رسی اللہ نے لٹکائی ہوئی ہے، اور جو بھی ایمان والا ہوگا وہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا۔ وہ رسی اوپر سے کھینچی جائے گی، اور جو رسی کے ساتھ ہوگا اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت والا فرماتے ہیں اس رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کہ جو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہوا ہوگا اس کو کھینچ کر جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے اتنی بلندی پر رسی کے ذریعے سے جائیں گے، امکان ہے کسی کے گرنے کا بھی، تو فرمایا کہ جس کا تعلق اس جہاں میں جتنا زیادہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو تھامنے والا ہوگا، اور جتنا زیادہ جس کا تعلق اس جہاں میں قرآن سے کمزور، تو اتنا ہی زیادہ رسی کو پکڑنے کے اعتبار سے وہ بندہ کمزوری کا اظہار کرے گا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قاری قرآن، قاری قرآن کا مطلب قرآن پڑھنے والا، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، حافظ قرآن کا مطلب جو بن دیکھے قرآن کریم کو پڑھ لے، ایک ہوتا ہے عالم قرآن، عالم قرآن وہ کہ جو قرآن کریم کے معنی کو جانتا ہو، ایک ہوتا ہے حامل قرآن یعنی قرآن کریم کو اٹھانے والا، ایک ہوتا ہے داعی قرآن، قرآن کی طرف بلانے والا، ایک ہوتا ہے ناشر قرآن، قرآن کریم کو دنیا بھر کے اندر پھیلانے والا، اور ایک ہوتا ہے عاشق قرآن، ایک ہوتا ہے عاشق قرآن۔ اگر ہمارے اندر عشق قرآن والی صفت آ جائے تو ہم حافظ بھی بن جائیں گے۔ جو عاشق قرآن ہوگا اس کا عشق اس کو مجبور کرے گا تو وہ حافظ بھی بن جائے گا، وہ قرآن کا قاری بھی بن جائے گا، وہ قرآن کا عالم بھی بن جائے گا، وہ قرآن کا حامل بھی بن جائے گا، وہ قرآن کا عامل بھی بن جائے گا، اور وہ بندہ یوں سمجھ لیجئے ان تمام تر صفات کو حاصل کرنے کا یعنی صفات کو حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر قرآن کریم کا عشق موجود ہو۔ جب تک عشق موجود نہیں ہوگا، ہم اس قرآن کو ٹیمپریری طور پر کہ ہماری مذہبی کتاب ہے جی چلو ٹھیک ہے، احترام ہم کرتے ہیں، لیکن یہ فقط اس وجہ سے کہ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بس ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے، بس
حقیقتاً جو محبت اور جو عشق مطلوب ہے ہم میں سے آج تک کسی بندے کو وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی. اگر قرآن کریم کی صحیح معنوں میں کہ جو مطلوبہ محبت ہے اگر وہ نصیب ہو جائے, ہم قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیں, چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے سوتے آتے جاتے ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. ٹھیک ہے جناب. آپ حضرات کو میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا کہ فرشتوں کی جماعت میں سوائے حضرت جبرائیل کے کوئی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا, اور اس بات کا بارہا ہم مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم میں سے جس کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ عام طور پر ان کے موبائلوں میں دیکھیں تو قرائے کرام کی تلاوتیں ہوتی ہیں, ہاں ائمہ حرمین کی تلاوتیں ہوتی ہیں, اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ انسان ان کو سن رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے ہم میں سے کوئی ایسا شاعر ہی ہو کہ جس کے موبائل کے اندر کسی بھی قاری کی تلاوت موجود نہ ہو, اور جس کے موبائل کے اندر قاری کی تلاوت موجود ہے اس کا موٹا سا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خود نہیں پڑھ سکتا. تو جب بندہ خود نہ پڑھ سکے تو دوسرے کا پڑھنا اس کو بڑا مزہ دیتا ہے. اب یہ جو فرشتوں کی اربوں کھربوں کی تعداد میں جو جماعت موجود ہے یہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, لہذا جو کوئی بندہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یہ فرشتے جھنڈ کی طرح بادل کی طرح اس کے اوپر آ کر سایہ کرتے ہیں, اور بسا اوقات جب پڑھنے والے کے دل کے اندر سے وہ آواز نکلتی ہے تو وہ آ کر اس پڑھنے والے کے چہرے کا بوسہ لے لیا کرتے ہیں. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے تھے, بہت بڑے عالم تھے, ان کے منہ سے خوشبو نہیں جاتی تھی, خوشبو لگاتے نہیں تھے, منہ کے اندر خوشبو آتی ہے الائچی وغیرہ رکھنے سے. شاگرد بار بار اصرار کرتے تھے کہ حضرت والا ہم نے آپ کو منہ بھی چیک کیا الائچی وغیرہ تو نہیں ہے پر یہ خوشبو, اور یہ بار بار انکار کرتے, ان کا انکار بڑھتا رہا ادھر سے اصرار بڑھتا رہا. آخر ایک دن حضرت نے پردہ اٹھا دیا, فرمایا کہ ایک دن میں رات کو سو رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی, اور پاک پیغمبر نے فرمایا عاصم تم بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہو, میرا دل کرتا ہے کہ تمہارا منہ چوم لوں. اور اسی خواب کے اندر اللہ کے نبی نے میرا منہ چوما, ایک ہفتے تک میرے کمرے سے خوشبو نہیں گئی, اور منہ سے تو میری ساری زندگی آج تک خوشبو نہ جا سکی. جس طریقے سے جو گانا گانے والی عورت ہوتی ہے اور لوگ اس کا گانا بڑی توجہ سے سنتے ہیں, حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے قیمتی سرمایہ کے طور پر بھجوایا ہے, لیکن اس قرآن کریم سے ہمیں سب کچھ ہے پر عشق نہیں ہے, اور جب تک عشق نہیں ہوگا اس قرآن کے اندر جو کچھ موجود ہے اپنی کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں پائیں گے. ہمارے سندھ کا واقعہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندرون سندھ کے اندر مکس آبادی ہے, ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں. اللہ کی شان, ایک اسکول کے اندر دو بچیاں پڑھتی تھیں, ایک ہندو اور ایک مسلم, دونوں میں آپس میں دوستی ہو گئی, گھر پہ آنا جانا بھی تھا. جو مسلم بچی تھی اس کی والدہ قرآن کریم پڑھی ہوئی تھی, اور وہ اپنی بچی کو قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کرتی ہیں. تو یہ جو غیر مسلم ہندو بچی ہے نا, اپنی سہیلی کے ساتھ یہ بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اس کا نورانی قاعدہ ختم, اس کا بھی نورانی قاعدہ ختم. اس کو جب اس کی اماں نے قرآن کریم پر لگایا, اس بچی نے بھی قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. اس کا بھی قرآن ختم, اس کا بھی قرآن ختم. اس بچی نے اور اس بچی نے دونوں مل کر قرآن بھی ختم کر لیا. اب اس کے بعد آگے دیگر اسلامی تعلیمات ہیں, تو مسلم عورت نے اپنی بچی سے کہا کہ تم ان سے کہو اپنا راز رکھنا, کسی کو بتانا مت, اور ایک چھوٹا سا کلمہ ہے وہ تم پڑھ لو. کلمہ پڑھا دیے جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نماز سکھا دی, اور کہا کہ بتانا نہیں, خاموشی سے چھپکے سے نماز پڑھنا. اللہ کی شان, دن رات گزرتے 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 یہ ہندو بچی بالغ ہو گئی, اور اس کا نکاح طے ہو گیا کسی کٹر قسم کے ہندو کے ساتھ. ابھی روتی دھوتی اپنی معلمہ کے پاس آئی کہ باجی اب تو بڑی مصیبت آ جائے گی. باجی نے کہا کہ تم نے
راز نہیں کھولنا، تم نے راز نہیں کھولنا۔ اس بچی کو اتنا عرصہ جو قرآن کریم پڑھا، اس قرآن سے ایسا عشق ہو گیا کہ اس نے اپنی باجی سے کہا کہ باجی وہ ٹینشن کوئی نہیں ہے، ہندو گھرانے کے اندر میں وہاں چلی جاؤں گی، چلو والدین کی آتی تو آ کر اپنا جو قرآن پڑھنے کا دل کرتا تھا میں آپ کے پاس آ کر پڑھ لیتی تھی، اس ہندو گھرانے میں قرآن کیسے پڑھوں گی، یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو معلمہ نے کہا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا کام ہے۔ جیسے گفٹ پیک کرتے ہیں نا، اس طریقے سے قرآن کریم کو اتنے خوبصورت انداز میں اس مسلم عورت نے پیک کروایا کہ شادی کے موقع پر یہ ہماری طرف سے بچے کو گفٹ ہے۔ تو گھر والوں نے بھی سوچا اتنا خوبصورت گفٹ ہے، اس کو کھولنا نہیں چاہیے۔ اپنی بچی سے کہا سسرال جا کر کھول لینا۔ قرآن کریم وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس بچی نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور قرآن کریم کو چھپا لیا، کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ صبح شوہر چلا جاتا، پورا دن یہ قرآن پڑھ دی، شوہر آ جاتا قرآن کو چھپا لیتی۔ اللہ کی شان، کچھ دن گزرے تھے، اس کے شوہر نے آ کر اپنی بیگم کو بتلایا کہ کچھ تھکاوٹ سی ہے، چائے بناؤ، چائے پلا دی، تھکاوٹ نہیں اتری۔ اس کے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ خیر تو ہے؟ تو کہا کہ راز کی بات ہے، میں آج چیک اپ کروانے گیا تھا، مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہیں کینسر ہے اور بالکل آخری درجے کا کینسر ہے۔ اب تم جیسی خوبصورت بیوی کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، یہ مجھے ٹینشن ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں تو میں آپ کا علاج کر سکتی ہوں، اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بالکل وعدہ۔ کہا لیکن جب تک علاج پورا نہیں ہوگا میں اپنا وعدہ نہیں بتاؤں گی، پہلے علاج پورا کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے وہ رات تو گزاری، صبح اٹھ کے چپکے سے سیدھی باجی کے پاس گئی کہ باجی مسئلہ ہو گیا، شوہر کو کینسر ہے، وہ بھی آخری درجے کا۔ تو باجی نے کہا سورہ علم نشرح ایک مرتبہ، اور قرآن کریم کے اندر جو 7 آیات شفا ہیں اس میں سورہ فاتحہ آتی ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وغیرہ والی 7 آیات آتی ہیں۔ یہ پڑھ کر روزانہ پانی پہ دم کر کے صبح اور شام اپنے شوہر کو پلاؤ، اور شوہر سے کہنا ہے کہ 41 دن تک پینا ہے آپ نے۔ یہ علاج گھر پہ شروع ہو گیا۔ 41 دن پانی مکمل ہونے کے بعد یہ لڑکی اپنے شوہر کی، سچا واقعہ سندھ کا، یہ لڑکی اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ جائیے چیک اپ کروا کے آئیے۔ دوبارہ جا کر لیبورٹری میں چیک اپ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ آپ کو تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ بچی گھر، یہ مرد گھر پہ آیا، رپورٹیں بیوی کو دکھائیں، لیکن وہ وعدہ اپنا بھول گیا۔ اس لڑکی نے کہا وعدہ پورا کرو۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا تم نے کہا تھا۔ کہا چلو بولو کیا ہے؟ جو مرضی ہے لینے کو میں تیار ہوں دینے کو۔ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تمہیں سچ سچ بتا دیتی ہوں، اگر تم صحت یاب ہوئے ہو اللہ کے قرآن کی برکت سے۔ وہ ساری کہانی سنائی۔ اب میں تمہیں دعوت دیتی ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ اپنے وعدے سے وہ مکرا نہیں اور اس نے اسلام قبول کیا۔ آگے پوری نسل اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی چلا دی۔ اس کے پیچھے واقعہ کیا بنا؟ اس بچی کا عشق قرآن، اس بچی کا عشق قرآن۔ ایک دیہاتی لڑکا جا رہا تھا، لال خان، ایک دیہاتی لڑکا جا رہا تھا، اس کو راستے میں کارتوس مل گیا۔ کارتوس سمجھتے ہیں؟ کارتوس مل گیا۔ اب اس کو نہیں پتا کہ کارتوس ہوتا کیا ہے۔ اس نے اٹھایا، دیکھتے 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 آگے تو بڑی عمر کا لال خان کی طرح بندہ مل گیا۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس کو خدا کے بندے بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اب دیہاتی بیچارے کو کیا پتا؟ اس سے ویسے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ شیر کو مارو گے شیر مر جائے گا، ہاتھی کو مارو گے ہاتھی مر جائے گا، ہاں کسی کو بھی مارو مر جائے گا، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اچھا جی، دیہاتی سمجھ گیا بڑی خطرناک چیز ہے، اٹھا کے جیب میں ڈال دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ 4-5 دن کے بعد اس دیہاتی لڑکے کے پیچھے کتا لگ گیا۔ کیا لگا؟ کتا۔ پہلے تو اس نے کتے کو بھگایا، کتا نہیں بھاگ رہا تھا، اس نے کارتوس نکال کے مارا تو کتا پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا عجیب بات ہے یار، بندے نے مجھے کہا تھا اسے شیر مارو مر جاتا ہے، ہاتھی مارو مر جاتا ہے، کتا تو مرا نہیں اس سے۔ اللہ کی جان، وہی لال خان دوبارہ ملا۔ لال خان جب دوبارہ ملا اور کہا کہ آپ نے ویسی لمبی پھینکی تھی
कैसे शेर मर जाता, कुत्ता तो मरा नहीं, उसे को अल्लाह के बंदे ये कारतूस की ताकत मैंने आपको बतलाई थी, ठीक है, लेकिन कारतूस के इस्तेमाल का तरीक़ेकार वो नहीं जो आपने किया। एक बाकायदा बंदूक होती है, उस बंदूक में इसको डाला जाता है, फिर कहीं जाकर इस कारतूस के अंदर से इतनी ताकत निकलती है, एक नहीं 20 शेर भी मारे जा सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, नाली में डालना था, कहा जी हाँ। तो मेरी जान, ये कुरान करीम भी अल्लाह की तरफ से ताकत का कारतूस है, ये कुरान करीम भी अल्लाह की तरफ से ताकत का कारतूस है, ताकत मौजूद है। हमारा 6 फीट का जिस्म ये वो नाली है जिसके अंदर ये कारतूस डाला जाएगा, तब कहीं जाकर ये कुरान अपनी ताकत को जाहिर करेगा, ठीक है जनाब। अरे तब कहीं जाकर मामलात हमारे हल होंगे। अगर ये नहीं होगा तो इसकी ताकत का इनकार नहीं, लेकिन इससे जो नतीजा अखज़ होना है वो सारी जिंदगी में हम निकाल नहीं सकेंगे। तो हम सब के लिए जरूरी है हम कुरान करीम के हाफिज बने, नहीं बन सकते, अपनी औलाद को बना दें। कारी तो बन सकते हैं, लेकिन वो वाला कारी नहीं जो मुझे आप लोग कारी बोलते हैं, मुझे कारी नहीं बोला करें। देखो डॉक्टर होता है, एक कंपाउंडर होता है, तो डॉक्टर की डिग्री अलग होती है, कंपाउंडर की अलग होती है ना, तो कारी की डिग्री अलग होती है, मुफ्ती की अलग होती है। खुदा के बंदो, हमारी जो ना घिस घिस की हालत खराब हो गई तो मेरे कारी साहब जला रूशा, कारी क्या होता है? कारी तो गाली है, ठीक है ना भाई, जिसका जो मकाम है आप उसको दे ना, आप उसको दे ना। अगर आप उसको किसी जमादार को बोले सरदार साहब, तो वो भी अपने दाएं बाएं देखेगा। हाँ, कारी ना बोला करें मुझे, ठीक है। सज्जाद वैसे नाम ले लिया करें, आपको मुकम्मल इजाजत है, कारी ना बोला करें, समझा के। हम कारी बन सकते हैं, हम हाफिज भी बन सकते हैं, हम आमिल भी बन सकते हैं, हम हाफिज और हामिल भी बन सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम इतना तो हो कि हमारे दिलों के अंदर कुरान करीम की मोहब्बत पैदा हो जाए। जब कुरान की मोहब्बत पैदा होगी जनाब, तो फिर गोया कि नाली के अंदर कारतूस पहुंच जाएगा, नाली के अंदर। और अल्लाह का वास्ता है आपको, ये 3 सूरतों से बाहर निकलो, बस करो, 3 सूरतों की जान छोड़ दो, क्योंकि वो 3 भी सही तरह याद नहीं है, वो 3 भी याद नहीं। लाल खान में अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, आज 21वां दिन जो सूरह फातिहा के मुझे काले कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं रोजाना आपको एक रिपीट कर रहा हूँ, एक रोजाना, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, आप में से कौन इस पोजीशन में है कि खड़ा होकर सूरह फातिहा सुना सकता है? अगर आप कहते हैं कि आपके सामने शर्म आती है, अल्लाह मियां के सामने शर्म नहीं आती है। मेरे सामने शर्म क्यों आ रही है कि जी मैं गलत होगा तो टोकूंगा, अल्लाह मियां से शर्म नहीं आती है। अगर शर्म आती है तो सवाल यह है इस पर मेहनत क्यों नहीं की जा रही? 21वां दिन है गालिबन, आज ना 21वां दिन है ना गालिबन। अगर अभी तक याद नहीं हुई तो मुझे बतलाएं कब याद होगी, ठीक है जनाब। अगर अभी तक याद नहीं हुई, अगर आप ये कहते आपके सामने नहीं सुनाया जाता, वाह जी वाह, अल्लाह मियां के सामने सुना दो, अल्लाह मियां के सामने सुना दो। गलत पढ़ रहे हो, सलत पढ़ रहे हो, अगर मेरे सामने आप सुनाएंगे तो कम से कम टोक कर आपकी इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह ना करे अल्लाह मियां के सामने आपने गलत पढ़ दिया, वहां टोका नहीं जाता, वहां रोका जाता है, सवाब के बजाय गुनाह हो जाएगा। इस बुनियाद पर जरूरत इस बात की है कि सूरह फातिहा बमाए तर्जुमा, चलो तर्जुमे को छोड़ो यार, अल्फाज तो ठीक अंदाज से हमें याद हो जाए। अल्लाह पाक तौफीक अमल नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। गुज़िश्ता कल आपके सामने